إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ سامعین کرام، معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 ستمبر سن 1999 بروز جمعرات کو ہماری اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں بنیادی طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میرے اس لیکچر کا موضوع، میری اس تقریر کا موضوع ہو سکتا ہے 1-2 مجلس میں اسے میں مکمل کروں۔ میری تقریر کا موضوع ہے فیضان سنت یا فیضان بدعت۔ آپ حضرات شاید اس حقیقت کو جانتے ہوں کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ملاوٹوں کا بڑا خاص رواج چلتا ہے۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ، کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں یا تعمیر و بنا کی چیزیں ہوں، ہر چیز کے اندر ملاوٹ چلتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں ایسے بھی گندم نما جو فروش ملانے بھی ہیں جنہیں دیکھیں تو برجستہ وہ شعر یاد آتا ہے کسی شاعر کا کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نجائیو، تردامنی پہ شیخ ہمارے نجائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بالکل ابھی ابھی سدرۃ المنتہا سے حضرت اتر کے آئے۔ ایسے ٹیپ ٹاپ اور ایسے عمامے اور ایسے قبے جبے اور ایسے پگڑ اور ایسے گاڑھے سرمے اور اس کے اوپر پانوں سے اپنے لبوں کو جو عنابی بنا لیتے ہیں، اور جناب علی اتنی بڑی بڑی زلفیں اور او خوب خط تراش خراش، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماشاءاللہ بالکل ابھی ابھی
طبقے ہیں حضرت، ایسے لوگ بھی ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر بھی ملاوٹیں شروع کی ہیں، خوب ملاوٹیں کی اور لیبل لگایا اہل سنت والجماعت کا۔ اس کے پس پردہ جو گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جو گندا کھیل کھیلا گیا، دنیا بہت کم اس سے واقف ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں بیچارے جو ناواقف ہیں۔ ایسے لوگوں کو عوام میں، جہلا میں کافی پذیرائی حاصل ہے، کافی مقبول عام ہیں وہ لوگ بیچارے بھولے بھالے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ ان کے میٹھے میٹھے انداز سے، ان کے دلربا ترانوں سے، ان کے دلکش آوازوں سے اور ان کی خوب سریلی اور نئی نویلی سروں سے اور ان کے نعتوں سے اور ان کے گانوں سے خوب مست ہو کر، محظوظ ہو کر ان کے دامنوں سے لپٹتے ہیں اور ان کے دام میں اور ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ہوں یا ہمارے بچے ہوں یا ہمارے بوڑھے ہوں یا جوان۔ اور جناب علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس کو محبت نہیں ہے؟ کس کو محبت نہیں؟ سب کو محبت ہے۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن یہ محبت کے پیمانے اصل میں کہیں کہیں کچھ اور ہیں، کہیں کچھ اور ہیں۔ میں آج کی مجلس میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سہارا لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ٹائٹل لگا کر، اس کے پس پردہ بدعات، خرافات، قصے، کہانیاں، افسانے، جھوٹی روایتیں، باطل چیزیں، من گڑھت خواب اور اپنے بزرگوں کی وہ نہ ختم ہونے والی داستان بیان کی جاتی ہے کہ علامہ والحفیظ، اور تو اور اپنے دام میں، اپنے چنگل میں، اپنی جال میں پھنسانے کے لیے لوگوں نے خوابوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور ان خوابوں پر اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی بنیاد رکھی۔ جناب علی کسی کے خواب میں فلاں آ رہے ہیں، کسی خواب میں کوئی آ رہا ہے، اور تو اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہری ہری گنبد خضرا کی جالیاں، وہ گنبد خضرا کے ہرے ہرے ماڈل لوگوں کو تصور کرایا جاتا ہے، بتیاں بجھا کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ اب لائٹیں آف ہوں گی، بتیاں بجھیں گی، اب تصور مدینہ ہوگا، تصور مدینہ ہوگا۔ اور اس میں حضرت جو تصور مدینہ، مجھے ریاض میں ہمارے ایک دوست ہیں اب کی سفر میں، انہوں نے مجھے بتلایا اور کہنے لگے جیسے ہی بتیاں، ہم تو گئے، وہ ہمارے ہاں نوکری کرتے تھے، ہم تو اچھا سمجھ کے لائے تھے، لیکن اس نے پورا یہاں گینگ بنایا، تو ہم گئے اس کے ہاں اور اس نے جو ہے ایک گنبد خضرا کا ایک فوٹو، اس کی فوٹو لا کر کے سامنے رکھا اور اس کے نیچے لائٹ جلائی ہلکی سی، جیسے ہمارے ہاں بمن برہمن جو ہوتے ہیں پجاری، وہ ناریل یا اپنی دیوی دیوتاؤں کے ہوٹلوں میں دیکھیں آپ باقاعدے ایک چھوٹی سی بتی لگا کر کے لائٹ لال سی اور وہ ٹائٹل کے طور پر رکھتے ہیں، ایسے انہوں نے بھی جیسے شروع کیا اور لائٹ آپ کی اور جو ہے گانا شروع کیا، جیسے تصور مدینہ شروع ہوا۔ کہنے لگے میں نے جو مین تھا اس کا، کہنے لگے میں اندھیرا دیکھا، میں نے کہا معاملہ صاف ہے، اب اس میں پیٹ لو جس کو پیٹنا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی جو میں نے اس جو امیر تھا ان کا، اس کے اوپر اچھلا، اچھل کے جو میں نے اس کی گریبان پکڑی اور لگانا شروع کیا، میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا وہ بھی پیٹنا شروع کیا، تو سارے کمرے کھول کے بھاگے اور کہنے لگا پولیس آ گئی، جدے میں ریاض میں پولیس آ گئی، یہ کسی CID نے خبر کر دی ہے، پولیس نے دھاڑ مارا ہے۔ بولے کوئی نظر نہیں آیا، سب گلیوں میں بھاگ گئے اور میں نے پکڑا جس کو، اس کو خوب پیٹا اور اچھا پیٹ کے میں نے کہا تم خبیثو یہ کیا کر رہے ہو۔ تو ایسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک پارٹی نکلی ہے الیاسی گروپ، میں نے کبھی بتلایا تھا آپ کو تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہ تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام بھی الیاس ہے، ان کا نام کیا ہے؟
محمد الیاس ہے، وہ بھی قادری، حنفی، نقشبندی، چشتی، سہروردی، مراقب، صوفی منش آدمی تھے۔ ایسے ہی اب یہ جو اپنے آپ کو بدعتی لوگ ہیں، بدعت کے جو سوداگر ہیں، شرک جن کے گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے، جن کے سر کے اوپری بال سے لے کر اور تلوے تک جو شرک کے اندر بلکہ اس کے اوپر ہی ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر شرک بہ رہا ہے اور بیچارے شرک میں ملوث ہیں، ہری پگڑی طوطے شاہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ جناب علی اب انہوں نے اب جب ان کا چراغ گل ہونے لگا اور جب الحمدللہ کتاب و سنت کی جو آندھیاں چل رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو طوفان کتاب و سنت کا امڈ آیا ہے دنیا کے اندر اور لوگ قرآن و سنت کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہونے لگے ہیں، تو پھر انہوں نے دیکھا اب ہمارا چراغ جو ہے ٹمٹمانے لگا ہے، تب انہوں نے ایک دوسری پارٹی بنائی۔ اس پارٹی کا نام جو ہے تحریک اسلامی رکھا، تحریک دعوت اسلامی، تحریک دعوت اسلامی۔ ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ پروگرام میں ان کی فرمائش پہ بالخصوص پیش کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دعوت اسلامی کے بہت ہی سرگرم آدمی تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، توفیق دی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ قرآن و سنت کی راہوں پر گامزن ہیں اور توبہ کیا انہوں نے، اور پھر انہوں نے ہی مجھے یہ بات بتلائی کہ آج ہمارے ہندوستان یا پاکستان کے گھر گھر میں یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے فیضان سنت، جس کا نام ہے فیضان سنت، یہ کتاب باقاعدے بطور شادیوں میں دلہنوں کو ہر ایک کو، جس طرح تبلیغی جماعت والوں نے اور یا دیوبندی جماعت والوں نے وہ بہشتی زیور نکالی تھی نا، جس کا بہشتی زیور جو گھروں میں، اب انہوں نے اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والوں نے بھی باقاعدہ جناب علی یہ فیضان سنت کے نام سے یہ کتاب نکالی ہے، اور گھر گھر کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور گھر گھر میں اس کا درس ہوتا ہے، جیسے فضائل اعمال تبلیغ نصاب کا درس ہوتا ہے، ایسے انہوں نے بھی انہی کے اس پر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح الیاس صاحب نے پارٹی بنائی، کیوں؟ جب دیوبندیت کا چراغ گل ہونے لگا اور دیوبندیت دم توڑنے لگی، دیوبندیت قدم قدم پہ ذلیل اور رسوا ہونے لگی، اور لوگوں نے دیوبندیت کے چہرے سے وہ نقاب پھاڑا اور اس کے خطرناک اور بھیانک عقیدوں کا جب مشاہدہ شروع کیا، تو الیاس صاحب قادری نے دوسری ایک پارٹی نکالی جس کا نام رکھا گیا تبلیغی جماعت۔ یہ پارٹی میں نے اس کی تاریخ بتلائی ہے اور میری کیسٹ موجود ہے، تاریخ تبلیغی جماعت۔ تو اس کے فاؤنڈر تھے جناب محمد الیاس صاحب، جو ہے میواتی، دہلی کے رہنے والے تھے، میواتی۔ اور پھر جب انہوں نے بھی دیکھا سنیوں نے، یہ سنی اپنے آپ کو کہنے والے جو بدعتی ہیں، تو بدعتی خیر دونوں ہیں، دونوں حنفی ہیں، دونوں ایک ہی ڈگر کے، ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، بس جب دیکھا کہ اب ہمارے بھی چراغ گل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جو ہے دعوت اسلامی کے نام سے یا ایک اور انہوں نے بنائی سنی تبلیغی جماعت کے نام سے انہوں نے جماعت بنانا شروع کی، اور پھر اب دعوت اسلامی کے ہاتھ میں یہ فیضان سنت کتاب دی گئی۔ انشاءاللہ میری تقریر کا موضوع یہی فیضان سنت ہے، میں اسی کا پوسٹ مارٹم کروں گا، اور مجھے زیادہ تکلیف کرنے کی ان سے ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ بریلوی جماعت کے لوگ ہیں۔ کون سے جماعت کے لوگ ہیں یہ؟ بریلوی۔ ہر دور میں ان کے نام وغیرہ بھی چینج کرتے رہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ سب کٹر پنتھی TTS ٹناٹن سنی جس کو کہنے خار بریلوی جماعت کے لوگ ہیں، اور احمد رضا خان کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، بلکہ احمد رضا کے بھی کتے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا کے کتے کہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے، یہ نہ جانے کن کن لوگوں کے کتے ہیں۔ بالخصوص اس کتاب کا لکھنے والا تو اپنا نام ہی نہیں ذکر کرتا ہے، بلکہ جب بھی اپنا ذکر کرتا ہے تو سگے مدینہ ہی کہتا ہے، یعنی مدینے کا کتا۔ بہت بھائی ہمارے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ کتا ان کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار سمجھنے کی کوشش کرو، میں کتا اتتا کسی کو نہیں کہتا، میرے کیا ضرورت ہے میں انسان کو کتا کہوں؟ اللہ نے تو لقد کرمنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو بھائی عزت بخشی ہے، ہم نے عزت بخشی ہے، انہیں کتا نہیں بنایا۔ یہ اپنے منہ پلے بن رہے ہیں، کتے بن رہے ہیں، خنزیر بن رہے ہیں، سور بن رہے ہیں، بلی بن رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا بن رہے ہیں، اپنے پیروں کے بیویاں بننے تک کا تصور کرتے ہیں۔ لوگ تو غلو اور محبت میں اپنے مرشدوں کی بیویاں بننے تک کا تصور اور تمنا کیے ہوئے رہتے ہیں۔
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خواجہ عزیز الحسن صاحب مرید تھے جنہوں نے کتاب لکھی ہے اشرف السوانح۔ اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیوں کے بڑے بڑے سرخیل امام ہیں بھائی، ان کے بارے میں کہتے ہیں خواجہ عزیز الحسن صاحب اپنی ان کتاب جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ جناب علی اشرف السوانح میں کہ حضرت میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے، اور بلکہ بڑی شدت کے ساتھ یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں آپ کی بیوی ہوتی۔ استغفر اللہ، بھائی یہ بھی کوئی محبت ہے یار؟ میں محبت کا انداز یہ بھی کوئی کہ آدمی عورت بننے کی تمنا کرے؟ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن اتنا گھٹیا تصور تو صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں رکھتے تھے کہ اے اللہ کے نبی نعوذ باللہ کاش میں بیوی ہوتی، یار یہ کوئی بات نہیں۔ لیکن بہرحال محبت کا اپنا اپنا انداز ہے، عشق کا انداز ہی کچھ نرالا ہے۔ اصل میں ان لوگوں کے ہاں عشق کا جو انداز ہے کچھ عجیب و غریب ہے۔ بیوی ہی بننے سے ہی عشق کی تکمیل ہوتی ہے؟ بولو، عشق اور محبت کی معراج وہی ہے جہاں آدمی بیوی بن جائے؟ ہمارے ہاں تو بھئی اس کو عشق اور محبت کی موت کہتے ہیں۔ اگر کسی سے شادی ہو گئی تو کہتے ہیں عشق و محبت کی موت ہے۔ کیوں؟ عشق و محبت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ عشق و محبت تو یہ ہے کہ سوزش ہو، جلن ہو، تڑپ ہو، ہے نا۔ لیکن بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کتا ہر ایک اپنے آپ کو بنتے، میں بتاؤں گا ابھی اس میں باقاعدہ بڑی تفصیلات ہیں۔ المہم میں زیادہ انٹروڈکشن میں اس کے تعارف میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ بریلویت کا ایک نیا روپ ہے، اس کی نئی شکل ہے، ایک نئی صورت ہے۔ جو بریلویت یقین آپ اس کی کتابوں کے حوالے سے احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات، فتاوی افریقیہ اور دیگر جو ان کی کتابیں اس کو پڑھ لیں، سراسر لفظ سے شرک اور بدعت اور خرافات ٹپکتے ہیں، اور یہ مکمل طور پر مشرک، قبر پرست، مردوں کی ہڈیوں کو بیچ کے کھانے والے، مردوں کو پکارنے والے، مردوں سے مدد طلب کرنے والے، اللہ کے نبی کے مقام پر اپنے اماموں، اپنے پیروں مرشدوں کو بٹھانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پورا خدائی طاقت و قوت دینے والے، یعنی یہ ان کے کفر اور ان کے شرک میں جن کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے، جو بریلویت کے ٹولوں کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ عام بریلوی بیچارے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بریلوی ہوں تو کیوں، انہیں نماز روزے کی جو میں بتا رہا ہوں تو بڑے بڑے جو جن کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے قرآن و سنت کی، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں اور یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبر پرست لوگ ہیں اور یہ مشرک ہیں۔ ان کی کفر میں اور ان کے شرک میں شک کرنے والا بھی مشرک ہے، کافر ہے، اس لیے یہ کھلا مشرک ہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے نام سے یاد کریں یا کسی بھی ٹائٹل سے آئیں گے، ہم ان کو الحمدللہ اچھی طرح، وہ شعر رئیس امروہی کا مجھے یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا، کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا۔ تو یہ جس بھی بھیس میں آئیں گے الحمدللہ ہم انہیں اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو مولانا محمد الیاس صاحب نے وہ پارٹی بنائی، تو الیاس قادری صاحب نے، جن کو میں نے الیاس پادڑی کا لقب دیا ہے، یہ قادری نہیں بلکہ یہ اسلامی پادڑی ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ پادڑی سمجھ میں؟ پادڑی کس کو کہتے ہیں؟ پادڑی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پادڑی انہیں کہا جاتا ہے جو دین مسیح کو، دین مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی شکل و صورتوں کو مسخ کر کے امت کے اندر، عیسائیوں کے اندر پیش کیا، ان کو فادر یا ان کو پادڑی کہا جاتا ہے، اور وہی جھوٹے دین کو لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، ان کو پادڑی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، دھرم کو، جو دین اسلام ہے، اس کی شکل و صورت کو ان لوگوں نے دنیا کے اندر مسخ کیا ہے، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اس کی شکل و صورت کو بدلا ہے۔ اس لیے میں انہیں الیاس پادڑی کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ یہ بھی الیاس کون ہے؟ پادڑی، الذی لا یأتی منہ الا الیاس، سوائے نا امیدی کے ان سے اور کسی چیز کی تمنا ہم نہیں رکھتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز، میں انشاءاللہ اس کتاب کا پوسٹ مارٹم آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ سر دست آئیے میں چند بنیادی باتیں
ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، ان کے کفر اور شرک میں تو خیر کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو بیوپاری ہیں. ہم بھی انہی ٹولوں کے کبھی مرید تھے اور ہم بھی انہی راہوں کے انہی راہوں کے مسافر تھے، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ انہی گلیوں سے واقف کار لوگ ہیں، اور لعنتیں بھیج بھیج کے اب اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں عطا فرمائی ہیں تو صحیح راہوں پہ آئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں ہم بھی اور آپ بھی کہ الحمدللہ جس نے ہمیں صحیح راہوں کی ہدایت دی، اور ان کی ٹولوں سے نکل کر کے ہم لوگ آئے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے اگر اپنے گھر کا ذکر کریں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بیٹا نانی کے آگے ننیحال ذکر نہیں کرتے، تمہارے رونگٹے سے بندے ناچیز واقف ہے. اب تم ہمارے سامنے بڑکپن نہ کرو، نہ ہمارے سامنے زیادہ اچھلو نہ کودو، ہم تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہیں اور اللہ کا یہ شکر ہے. تو انہوں نے جاہل عوام کو، بیچاروں کو بڑا عجیب و غریب سبق پڑھایا ہے. جس طرح تبلیغی جماعت والے بیچارے جاہلوں کو خوب عجیب و غریب سبق پڑھاتے ہیں کلمہ اور نماز کی آڑ میں، اس طرح سے وہ اپنے مذہب کی اور دیوبندیت کے فکر کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے ہیں. اسی طرح ان بیچاروں نے بھی فیضان سنت کا نام لے کر سنت کی آڑ میں خوب بدعتوں کو اور اپنے باپ داداؤں کے کرامتوں، اور ان کرامت تو کیا ہے شعبدے بازیوں کو کرامت اسے نہ کہیں، کرامت کا صدور جو ہوتا ہے نا وہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے جو اولیاء اللہ ہیں، یہ لوگ تو اولیاء الشیاطین ہیں، یہ اولیاء الرحمن نہیں بلکہ یہ اولیاء الشیطان ہیں. یہ اور ان کے جتنے ٹولے، ان کے دادا پردادا اور ان کے آبا وجداد، بریلویت کا پورا ٹولہ اور صوفیائیت کا پورا نظام سب اولیاء الشیاطین ہیں یہ، اور اس میں مجھے شک نہیں ہے. جس طرح سورج کے نکلے ہوئے سورج کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس کے اندر ہمیں شک نہیں ہے، اسی طرح ان کے پورے ٹولے جتنے بھی ہیں یہ بدعقیدہ اور بد مذہب لوگ، ان کے اولیاء الشیطان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یقین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک چیزیں میرے سامنے واضح ہیں اور میں ایک ایک چیز کو آئینے کی طرح دیکھ رہا ہوں، ان کے پوری تصویر کو اور پوری حقیقت کو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جاہل بیچاروں کو جس طرح تبلیغیوں نے کلمہ نماز کی آڑ لے کر کے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھی اب ایک نیا روپ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا نام دیا ہے؟ میٹھے میٹھے، ہاں، کڑوے کڑوے تھو، میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت کی شان کیا ہے ابھی میں بتاؤں گا، ان کے والد محترم کی کیا شان ہے وہ بھی بتلاؤں گا جناب علی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سگے مدینے کا کتا یہاں گیا تو مدینے کا کتا یہاں گیا، اس طرح سے یہ حضرت بیان دیتے ہیں. وہ تو آپ سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ایک دو مجلس میں. المہم میرے عزیز میرے دوست، جاہلوں کو انہوں نے سبق پڑھایا ہوا ہے کہ دیکھنا جو تمہاری یا ہماری مخالفت کرے اس کو وہابی کہنا، وہ وہابی لوگ ہیں. جیسے دیوبندیوں نے اپنے مذہب کی مخالفت کرنے والوں کو غیر مقلد کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ غیر مقلد ہیں. اور ایک مولوی جاہل، اللہ ان دیوبندیوں کو بھی ہدایت دے، کہتا ہے کہ جس طرح سے کوئی عورت آل انڈیا فری ہوتی ہے، اسی طرح غیر مقلد کے ماں اور باپ بھی آل انڈیا فری ہوتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی جو عورت جس کا کوئی شوہر نہیں، مثال دیا ہے مقلد وہ ہے جس عورت کا کوئی شوہر ہو، جس عورت کا، اور غیر مقلد جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں اس عورت کی طرح ہیں جن کا کوئی شوہر بولو وہ آل انڈیا فری کہتا ہے کہ وہ آل انڈیا فری ہوتے ہیں. اور ابھی میرے ذہن میں ایک عجیب بات آئی ہے. ہم کہتے ہیں جس عورت کا کوئی ایک شوہر ہو، اگر مثال ہی لینا ہے، نعوذ باللہ میں اس پہ مثال نہیں دیتا ہوں، میں مثال ایک غیر مقلد یا مقلد کی مثال، وہ تو بے مثال شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی عورت ایک شوہر کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ سر جھکائے، کسی اور کے در پہ جائے کوئی عورت، تو اس عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں ہرجائی. ہاں، اس کو ہرجائی کہا جاتا ہے، ہرجائن کہا جاتا ہے، ہر جگہ جانے والی. اس کو رنڈی کہا جاتا ہے، اس کو طوائف کہا جاتا ہے. اور قرآن نے
اسی لیے اللہ نے زانی کو اور مشرک کو، زانیہ عورت کو اور مشرک کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ کیا ہے وہ، لا ينكحها الا زان او مشرک، الزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ زانیہ جو عورت ہوتی ہے اس سے نکاح جو کرتا ہے یا تو زناکار آدمی ہی کرتا ہے یا مشرک کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں زانی اور مشرک کو اکٹھا کیوں بیان کیا؟ ایک زانیہ عورت کے مقابلے میں زانی اور مشرک کو اللہ نے اکٹھا کیوں بیان کیا؟ اللہ کا کلام بہت بلیغ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے زانی اور مشرک کو اس لیے بیان کیا کہ جس طرح ایک زانیہ جو ہوتی ہے اپنے شوہر کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے بسترے میں غیر مرد کو شریک کرتی ہے اور لعنتی ہوتی ہے، اسی طرح مشرک بھی ہوتا ہے جو رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ جا کے سر جھکاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے زانی اور مشرک کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، دونوں کو اکٹھا بیان اسی لیے رب نے کیا ہے کہ زانیہ نے اپنے شوہر کے در کو چھوڑا تو اسے زانیہ کا خطاب ملا، اس نے اللہ کے در کو چھوڑا، غیر اللہ کے در پہ گئی تو اسے کس کا خطاب ملا؟ مشرک کا خطاب ملا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالا ہے، اب ہمیں کسی اور کی غلامی پسند، ہم کوئی تمہاری طرح رنڈی یا طوائف نہیں ہیں جو ایک کو اپنا رہبر اور رہنما اور ایک کھوٹے سے باندھنے کے باوجود دوسروں کے دروازوں پہ سونگھتے ہیں، دوسروں کی چوکھٹوں پہ سونگھتے پھرتے ہیں۔ جاؤ، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے۔ تم آل انڈیا فری ہو، تم آل ورلڈ فری ہو کہ نہیں ہو؟ محمد جو عورت اپنے شوہر کا در چھوڑ دے، جو عورت اپنے شوہر کا در چھوڑ دے وہ آل ورلڈ فری ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اپنے نبی کا در چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، غیروں کی چوکھٹوں پہ جب عیسائی کرتے ہیں اور نبی کا در چھوڑ کر غیروں سے جا کر کے ان کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ آل ورلڈ فری ہوتے ہیں۔ تم تو طوائف اور رنڈیوں سے بھی بدتر ہو، وہ تو پھر بھی 2-4 پہ اکتفا کرتی ہے، تم نے 12-12 16-16، تمہیں تو ابھی تک قیامت تک نہ جانے تم کتنے اماموں کے دروں کے اوپر جا کر کے اپنے سروں کو جھکاؤ، ابھی تک نہ جانے قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، سہروردیت بھی ہے، پتہ نہیں ولی اللہیت بھی ہے، قاسمیت بھی ہے، نانویت بھی ہے، طیبیت بھی ہے، دیوبندیت بھی ہے، نہ جانے کتنی نسبتیں تم نے لگائی ہوئی ہیں۔ ہم نے صرف ایک نسبت لگائی ہے اور وہ ہے مدینے والے کی نسبت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئی سمجھ میں سمجھتا ہوں یہ اس کا جواب ہو گیا ہوگا، کافی ہے اتنا اس منحوس کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس نے گالیاں دی ہیں ہندوستان میں ایک بیچارے لڑکا ہے بھی جرجیس انصاری کو، اس کے مقابلے میں یہ نجس طاہر القادری ہے نا پاکستان میں، ہمارے یہاں بہار میں طاہر گیاوی، جس کو میں نے نجس گیاوی کا نام دیا ہوا ہے، میں نے اس سے میرے بات چیت ہوئی، بالکل بھیگی بلی بن کے میاؤں میاؤں کر رہا تھا میرے سامنے، اور بہرحال وہ کیسٹ آئے گی انشاءاللہ۔ تو جناب علی وہ مئونات بھنجر میں بیچارے جرجیز کو ایسی گالیاں دی ہیں کہ میں کبھی سناؤں گا انشاءاللہ، میں لاؤں گا اسٹیج پر اسے بھی، اور وہ گالیاں ایسی، اور یہ علماء دیوبند کا روپ، مجھے حیرت ہوئی اس کو گالیاں دلانے کے لیے منحوس کو، اور علماء دیوبند، اور اتنی گالیاں اسے دی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں نے پولیس، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ مئو کی پولیس نے یہ کہنے لگے کہ وہ جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں یا اہل حدیث لوگ ہیں، ان کے مولوی تقریر کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر کرتے ہیں، وہ تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہندو پولیس۔ اور یہ کون سی گروپ کے لوگ ہیں کہ جب ان کی تقریر ہوتی ہے تو ان کو گالیاں ہی دیتے ہیں، ان کو صرف گالیاں دیتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا، یہ حال ہے، بلبلا رہے ہیں یہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز اس طرح کے جو ہے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں کیا کہہ رہا تھا؟
میں عرض میرے ساتھ آپ بھی بہت زیادہ دور نکل جاتے ہیں اصل میں، سمجھ رہے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بالکل یہ جو کتاب ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے پورے نمونے آپ جو ہے سنیں گے. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچے کو انہوں نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ جو تمہاری مخالفت کرے وہ کیا ہے؟ وہابی ہے. اور دیوبندیوں نے سکھایا ہوا ہے جو تمہاری مخالفت کرے وہ غیر مقلد ہے، لا مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کا وہ سکھاتے ہیں. اس جاہل بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ کلمے کا معنی کیا ہے، کلمے کا مفہوم کیا ہے. نماز نہیں پڑھتا وہ، سوائے نیاز اور فاتحے اور سویم دویم چہلم سبرات کے حلوے اور محرم کے کھچڑے اور 11ویں 12ویں کے مرغے اور بکرے کے سوا اسے غریب کو کچھ پتا نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور اسے نماز کیسے پڑھا جائے، صف میں کیسے کھڑا ہو جائے، اور جو ہے سجدے میں کیا پڑھا جائے، بین السجدتین کیا پڑھا جائے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، اس کا کوئی پتہ ہمارے یہاں کے ان 70% ملا نے نہیں دیتے ہیں. البتہ اگر اس کے سامنے آج آپ ایک جاہل ہے تیجے اور فاتحے کی مخالفت کر دیں، آپ کو نیچے سے اوپر تک ناپ لے گا وہ اپنی نظروں میں، کہے گا یار مجھے لگتا ہے کہ تم وہابی ہو چکے ہو. ہاں کیا ہو چکے ہو؟ اللہ مجھے حیرت ہوتی ہے، اسے اپنے نبی کا نام نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے یہ نہیں معلوم، اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی یہ نہیں معلوم. اور تو اور چھوڑو، لا الہ الا اللہ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، اسے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب نہیں معلوم، اسے محمد الرسول اللہ کا معنی اور مطلب نہیں معلوم، اسے ارکان اسلام نہیں معلوم، اسے ارکان ایمان نہیں معلوم، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ نہیں معلوم. لیکن اتنا اسے ضرور معلوم ہے کہ یہ جو فاتحہ اور 11ویں کی مخالفت کرے وہ کون ہے؟ وہابی ہے، وہ وہابی ہے. یہ اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے. ہاتھ سینے پہ باندھے وہابی ہے، رفع دین کرے وہابی ہے. یہ نشانیاں ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں، ان غریب بیچارے مسلمانوں کے ذہن. ان کی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں وہ وہابن نہ کہلائیں، وہ وہابن. اللہ، ان کے گھروں میں ہمارے ڈیلیگیٹ موجود ہیں بھائی، ہاں ہمارے نمائندے. اور میں کہتا ہوں تم ووٹ ڈلوا لو اپنے گھروں میں سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کے، ہم جیتیں گے. تمہاری بیوی، تمہاری بہن، تمہاری بہو، تمہاری ماں ضرور ہوگی، تمہاری اپنی ہوگی. لیکن جب ہم کہیں گے بی بی سینے پہ نیت باندھنے کے لیے ووٹ کس کو دو گی، تو ہم وہابیوں ہی کو ووٹ ملے گا انشاءاللہ. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہے گی تو شوہر ہے تو ٹھیک ہے، تو میرا باپ ہے تو ٹھیک ہے، تو میرا بھائی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سینے پہ نیت باندھنے کے لیے ووٹ تو میں معراج ربانی ہی کے کھاتے میں ڈالوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ سینے پہ ہمارے نبی نے ووٹ باندھا. دیکھیں آپ ہمارے ڈیلیگیٹ الحمدللہ نمائندے ان کے گھر گھر میں موجود ہیں الحمدللہ. وقت آئے گا ایک انقلاب آئے گا اور نبی کی سنتیں اسی طرح زندہ ہوں گی، اسی طرح زندہ ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو عرض کر رہا تھا میں کہ میرے عزیز اس طرح سے سکھلایا ہوا ہے، اس لیے بتلایا ہوا ہے. ان بیچاروں کو صحیح ڈھنگ سے پتا نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ وہابی کون ہے، یہ کون ہے. اعوذ باللہ. میرے عزیزو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تعلق سے، سنت کس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب کیا ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اس دنیا میں اسی لیے نبی کریم کو بھیجا گیا تاکہ شرک کا خاتمہ ہو اور وہ بدعات جو دین کے نام پر پچھلے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کا خاتمہ ہو، نبی کی سنت کا نظام نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، توحید کا غلغلہ ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں لوگ زندگی بسر کریں. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت کس کی اطاعت اور پیروی کی؟
اللہ کی اطاعت. یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا کہ نبی کی سنتوں پر چلو گے تو در حقیقت کس کی اطاعت اور کس کی راہوں پر تم رہو گے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی راہوں پہ تم رہو گے. ومن تولی، اللہ نے فرمایا اور جو منہ پھیر لے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان لوگوں کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے. چھوڑ دیں ان کو، منہ پھیر رہے ہیں، یہاں منہ پھیر رہے ہیں تو کل آخرت کے اندر بھی ہم ان سے منہ پھیر لیں گے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بھیجنے کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرمایا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا، عمل صالح دے کر کے بھیجا، دین دے کر کے بھیجا تاکہ تمام دینوں کے اوپر اس دین اسلام کو غالب کریں، تاکہ تمام لیظہروا علی الدین کلہ، تمام دین ختم ہو جائیں اور صرف ایک دین باقی رہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اور چنانچہ ہمارے نبی آئے، لوگوں نے ماننا شروع کیا، تاریکیاں چھٹنا شروع ہوئیں، لیکن کچھ مخالفین بھی پیدا ہوئے. اور ایسے مخالفین، اللہ اکبر، سنت رسول کے مخالفین، اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے. اور اللہ سے دعا کرو اور اپنے اپنے دل کا جائزہ لو، کہیں تمہارے اندر بھی وہی بیماریاں تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو توبہ کرو. بیماریاں اللہ نے ذکر فرمائیں، اور وہ بیماریاں کیا تھیں؟ نبی کے دشمن کون تھے؟ سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 170. اللہ نے فرمایا کہ جب نبی نے دعوت پیش کی، توحید کی، سنت کی، اور ان کے سامنے کہا کہ آؤ ہم ان باتوں کو مانیں، ان باتوں کو لیں، ان باتوں کی اتباع اور پیروی کریں جن باتوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جن باتوں کا ثبوت اللہ نے پیش کیا ہے، جن باتوں کی تعلیم اللہ نے دی ہے، آؤ ان کو مانیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو انہی باتوں کو مانیں گے جن باتوں پر اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، ہم انہی باتوں کو مانیں گے، تمہاری باتوں کو ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم، کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادے لا یعقلون شیئا، کوئی بات کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھی راہوں پر تھے، نہ ہی وہ سیدھی راہوں پہ تھے. یہ ان مشرکین کا جواب تھا، نبی کے ان مخاطبین کا جواب تھا جن کے ماحول میں قرآن اتر رہا تھا، نبی دین اسلام لے کر کے آیا تھا. تو یہ بیماری ان لوگوں کی تھی. اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو، کہیں نبی کی سنت کا ذکر آئے تو تمہارے دل میں یہی وسوسے تو نہیں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو تو اس طرح پایا، یہ تو اس طرح بتا رہے ہیں. نہیں، ہمارے باپ داداؤں ہی کا دین سب سے بہتر ہے، ایسا تو نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق، ہاں، تم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، وہ بھی مکے کے باشندے تھے بھائی. اس لیے اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا. جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ ان باتوں کی طرف جنہیں اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف، قرآن کی طرف آؤ. اور کس کی طرف آؤ؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. قالو، ان لوگوں نے کہا حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا، ہمارے بزرگ جو کرتے آئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اکبر، ہمارے بڑے بزرگ جو کرتے آئے ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ وہی کافی ہے. یہ ان کی روش تھی، یہ ان کا طریقہ تھا. کن کا؟ اچھے لوگوں کا، ہاں، برے لوگوں کا. کہیں اسی طریقے پر تم تو نہیں چل رہے ہو؟
ہماری مائیں بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اسی طریقے پہ تو نہیں چل رہے ہیں؟ اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو. اگر وہ طریقہ ہے تو پھر جہنم کا طریقہ ہے، وہ روش ہے تو پھر جہنم کی روش ہے، وہ اسلام کی روش نہیں ہے. اسلام کی روش کیا ہے؟ اللہ اکبر. اسلام کی روش کچھ اور ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا اسلام کی روش کیا ہے اور اسلام کے ماننے والے کیا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کیا کہ جو اسلام کی روش پہ ہیں، صحیح لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ انما کانا، سورہ نور آیت نمبر 52 5 یعنی 52. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جا کے قرآن میں دیکھو، جا کے قرآن میں اس کو دیکھو، ان آیتوں کو نوٹ کر کے کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تاکہ ان کے درمیان جو باتیں واضح ہیں وہ تو واضح ہیں، کبھی اختلافی باتیں ہوتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ کہاں؟ قرآن و سنت کی طرف آؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے. تو کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. تو وہ مومنین کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا، ہم اس کی اطاعت اور پیروی کرنے کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں. اللہ نے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اولئک هم الفائزون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آخرت کے دن وہی لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 52. تو یہ ہے مومنین کا قول، یہ ہے مومنوں کا طریقہ. اور پہلے جو بتلایا وہ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے باپ داداؤں کی طرف پایا ہے. میرے عزیز، ہمارا نبی دعوت دینا جب شروع کرتا ہے تو اس طرح کے دو گروپ بنتے ہیں. ایک گروپ وہ تھا حسبنا ما وجدنا کا، ہم نے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا. ایک گروپ وہ تھا جس نے کہا آمنا وصدقنا، ہمارے نبی جو پیش کر رہے ہیں ہم اپنے نبی کی ان تمام باتوں پہ ایمان لاتے ہیں. میرے عزیز، یہ ہے ایک ایمان کا تقاضا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں، جو کریں، جو نبی سے سنیں، ان باتوں کے اوپر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صحابہ کرام نے ماشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی کیا. چنانچہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں صحابہ کرام کی اطاعت اور اتباع کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، دوسرے دن دیکھا سارے صحابہ ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، سارے صحابہ ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا اللہ کے نبی آپ نے کیوں پہنی. دوسرے دن جب نبی نے دیکھا کہ سب کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، اللہ کے نبی نے انگوٹھی نکالی اور اتار دی. تیسرے دن دیکھا سارے کے سارے ہاتھوں سے انگوٹھیاں نکلی ہوئی. اللہ اکبر. دیکھیں نبی کی ایک ایک حرکت کی اتباع. اللہ کے نبی نماز ادا فرما رہے ہیں، جوتا پہن کے نماز ادا فرما رہے ہیں، اور آپ کا حکم بھی ہے کہ مسلمانوں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی اپنی عبادتیں ننگی ہیں، تم اللہ کی عبادت جوتا پہن کر کے کیا کرو، اس میں یہودیوں کی مخالفت ہے. ایک مولوی نے کتاب لکھی، بڑا مذاقہ اڑایا کہ جوتوں میں نماز پڑھتے ہو. ظالم بے غیرت کو کیا خبر، جن کا دماغ فائر پروف بنا دیا گیا ہو، جن کا دماغ فائر پروف، سمجھتے نا فائر پروف، جو یہ کہتے ہوں کہ حدیث فائر کی طرح ہے، حدیث آگ ہے. حدیث کیا ہے؟ آگ کی طرح ہے. تم جس طرح آگ پر نہیں چل سکتے اور آگ پہ چلو گے تو تم جل جاؤ گے، اسی طرح حدیث پہ چلو گے تو جل جاؤ گے. جن کا نظریہ یہ ہو، جن کا خیال یہ ہو، تو ان کا دماغ جو فائر پروف ہے، حدیث کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اور پھر وہ جناب علی تقلید اور بزرگوں کی باتیں اور اماموں کی ان کے لیے وہ کیا کہا؟ اس نے کہا جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں. مذاق اڑایا.
یہ بتاؤ نبی کی یہ سنت ہے اگر تم جوتا پہن کے نماز پڑھو تو کوئی یہ اسی لیے ہے کہ تم جوتا پہن کے نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے تمہارے لیے، اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا ہے تو پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، جہاں تمہیں توفیق ہو پڑھو، سنت کو زندہ رکھو، سمجھ رہے؟ لیکن اس نے اس کا مذاق اڑایا ہے کہ تم کیوں نہیں جوتا پہن کے نماز پڑھتے۔ اس ظالم کو ہم مانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، الحمدللہ موقع ملتا ہے تو ہم اس سنت کو زندہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز ادا فرما رہے تھے، جبریل آئے، جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے نالین مبارک میں، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت ہی میں جوتے اتار دیے، جوتے اتار دیے۔ اتنا دیکھنا تھا، سارے صحابہ جو جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے سبوں نے نماز میں جوتے اتار دیے۔ نماز ختم ہوئی، نبی نے دیکھا سارے کے جوتے اترے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتلایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتارے۔ میرے صحابہ تم نے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا ہم کیا جانے، ہم کیا جانے، ہم نے دیکھا ہمارے نبی نے جوتا پہنا، ہم نے بھی جوتے پہنے، ہم نے دیکھا نماز کی حالت میں ہمارے نبی نے جوتا اتار دیا، ہم نے بھی جوتے اتار دیے، ہمیں تو اس کے سوا کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اقتداء۔ یہ کیا ہے؟ ہم جیسے لوگ ہوتے یا آج کل کے یہ فرزانے ہوتے بیچارے ٹوٹ پوجیے، یہ فیضان سنت کا، فیضان بدعت پھیلانے والے۔ فیضان سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ فیضان کہتے ہیں سیلاب کو۔ فیضان کس کو کہتے ہیں؟ سیلاب کو، ہاں، اسی کو فیضانات بھی بولتے ہیں عربی میں، جہاں سیلاب آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ہنسنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی ہنسنے کی بات ہی نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر ہنستے ہوئے دیکھا، میں نے بھی اسی جگہ پر گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا ہے۔ ہمارے نبی یہاں ہنسے تھے اس لیے ہم بھی ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، اور یہ سب روایات بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، ایک صحابی رسول ہیں، قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کسی راستے میں تھوڑا سا گھوڑا موڑ کر تھوڑا راستے کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ راستے کے کنارے کنارے کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے لگے ہمیں کیا معلوم، ہم اسی راہ سے ایک دفعہ اپنے نبی کے ساتھ گزر رہے تھے، ہم نے اسی جگہ پر دیکھا کہ ہمارے نبی گھوڑے کو کنارے کنارے لے کے چل رہے تھے، اس لیے ہم بھی اپنے نبی کی سنت میں کنارے کنارے لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اتباع کا جذبہ، اور صحابہ کرام بلا کسی سوچے سمجھے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناتے تھے، عمل کرتے تھے، اور اس کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناتے تھے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ پھیر کر کے نہ بھاگو، وانتم تسمعون، اور تم نبی کے کلام کو سن رہے ہو۔ اور بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ نبی کی اتباع سے منہ موڑتے ہیں ان کا حشر بھی بیان قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ قیامت کا دن ہوگا، ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے افسوس کے ساتھ، اور کہیں گے ہائے میری بدنصیبی، یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوتے، نبی کی راہوں پر ہوتے، نبی کے ساتھ ہوتے، نبی کی سنتوں کے پیروکار ہوتے۔ یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدنصیبی، کاش میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا مرشد اور رہنما نہ بنایا ہوتا۔ نبی کو چھوڑ کر ہم فلاں کے ہاتھوں پر خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل بہت گہرے دوست کو کہتے ہیں، اس کو نہ بنایا ہوتا۔ اسی طرح سے
अहादीस सुन्नत रसूल की मुखालिफत से डरना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्री अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग नबी की सुन्नतों की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि कहीं दुनिया में वो किसी अजाब के मुस्तहिक ना हो जाएं, और अगर दुनिया में बच गए तो आखिरत में वो अजाब से बच नहीं सकते हैं। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बहुत सारी अहादीस और बेशुमार आयतें इन मौजूआत पे मौजूद हैं। अर्ज करने का मतलब यह है कि नबी की सुन्नत का ये मकाम है, और सुन्नत किसको कहते हैं और हदीस किसको कहते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हदीस भी वही है, सुन्नत भी वही है। जिनके दिमागों में फतूर है, जिनके दिमागों में खन्नासियत है, उन्होंने हदीस और सुन्नत का फर्क करके दीन को तकसीम किया हुआ है। हदीस भी वही है, सुन्नत भी वही है। हदीस 3 तरह की होती है, सुन्नत भी 3 तरह की होती है। उसी को हदीस कहो, उसी को सुन्नत कहो। सुन्नत है अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, ये भी सुन्नत। अल्लाह के नबी ने जो अमल किया वो भी सुन्नत, और जो सहाबा ने अमल किया और अल्लाह के नबी ने देखा और आपने खामोशी अख्तियार की वो भी सुन्नत है। सुन्नत 3 किस्म की होती है। सुन्नत कौली, आपने जो फरमाया, सुन्नत फ़ेली या हदीस फ़ेली जो आपने किया, सुन्नत तकरीरी या हदीस तकरीरी जो सहाबा ने किया और आपने उसका इकरार फरमाया, खामोश रहे। ये 3 तरह की सुन्नत होती है। और हमारा ईमान, अकीदा और अमल और अखलाक और मामलात, ये सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के और कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। हम ईमान और अकीदा कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? अल्लाह के कुरान से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से लेंगे। हमारे अकीदे और ईमान की इस्लाह यहीं से मुमकिन है, इसके अलावा और कहीं से मुमकिन नहीं है। जो इसके मुखालिफ हैं उसको हम कुफ्र समझते हैं, उसको हम शिर्क समझते हैं, उसको हम बिदात समझते हैं, उसको हम हराम समझते हैं। ठीक है? हमारा ईमान, हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत, जो भी सुन्नत है हम उसको मानते हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। अब आइए इस मुख्तसर सी सुन्नत की इत्तिबा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बाद ये मुख्तसर सी चीज़, ये फैज़ान सुन्नत जिसका नाम रखा गया, ये फैज़ान सुन्नत मेरे हाथ में है। इसके लिखने वाला मोहम्मद इलियास कादरी, जो उसको खारा दर कराची, और कीमत इसकी 110 रुपये है। और जनाब आली ये तहरीक दावत इस्लामी के बहुत बड़े फाउंडर हैं और बहुत बड़े यानी क्या कहते हैं बुजुर्ग माने जाते हैं। इसके ऊपर जूते की तस्वीर बनी हुई है। ये फर्जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते के नाले मुबारक का नक्शा बनाया गया है। इसी तरह से मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने भी अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक का नक्शा बनाया है। और इस नक्शे के ऊपर क्या लिखा है इसने, पादड़ी साहब ने, इसने लिखा है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। इस नाले पाक के क्या फैज़ानात हैं और क्या बरक़ात हैं ये मैं अंदर बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिलहाल आप इतना रखें। और हजरत ने किताब की शुरुआत की है, किताब की इब्तिदा की है। जनाब अली सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि जब भी किताब हो या कोई भी चीज़ हो, शुरुआत की जाए तो किससे की जाए? बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, बिस्मिल्लाह से। लेकिन आला हजरत ने, ये अमीर तहरीर दावत इस्लामी, इस किताब की शुरुआत किससे कर रहे हैं मालूम है? इस किताब की शुरुआत कर रहे हैं 786 से। यह है फैज़ान सुन्नत। इनसे पूछो प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये 786/92, जरा मीठे मीठे बिदती भाइयों, ये कौन सी सुन्नत है? बतलाओ जरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, फिर ये 786 क्या है? ये बोलो। कहेंगे ये बिस्मिल्लाह की गिनती है। तो हमने कहा भाई बिस्मिल्लाह की गिनती है तो पूरे कुरान की बना के लपेट लो। बिस्मिल्लाह पे क्यों इक्तफा किया इन्होंने? पूरे कुरान की, और पूरे कुरान की ये बना भी चुके हैं। हाँ, और एक दौर आएगा देखना कि 786 और उस बिल्ला का भी कुछ बना के और जनाब अली पूरे कुरान को मसलन 1550 करके पूरे नमाज में पढ़ेंगे, कहेंगे ये पूरे नमाज का पूरा कुरान पढ़ लिया गया है। बोलो इनसे, ये बताओ ये कुरान की तहरीफ नहीं है? कुरान की तहरीफ यहूदियों ने की, अपने अपने तौरेत और ज़बूर की तो तहरीफ की यहूदियों और नसरानियों ने इंजील की तो तहरीफ की। अल्लाह ताला ने उन्हें लानती करार दिया। और तुम कुरान को गिनतियों में लिखते हो तो तुम लानती नहीं हो? बोलो। और अगर कोई शख्स खाना खाते वक्त 786 कह ले, हाँ
बीवी से हम बिस्तरी को 786 कह ले। हाँ, हमारे यहाँ फिल्में भी 786 के नाम की निकलती। इस साल ख्वाजा गरीबुन नवाज का, ख्वाजा गरीबुन नवाज हमारे यहाँ ना अजमेर वाले सूफी मनश जो दाता के कब्र पे मुजावर थे परसों, पता है ना आपको? हाँ, वो ख्वाजा गरीबुन नवाज, गरीबों ही को नवाजते हैं, अमीरों का कोई और है, समझ रहे हैं? वो गरीब, हिंदुस्तान वाले अपने आप को गरीब ही कहते हैं। तो जनाब अली वो ख्वाजा गरीबुन नवाज, वो भी क्या कहते हैं 786। इस साल गरीबुन नवाज का भी 786वां उर्स हुआ है। हाँ, 786 का क्या हुआ है? उर्स हुआ है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान से ट्रेनें बुक हो करके जनाब अली अजमेर आई हैं, ट्रेनें बुक हो करके आई हैं। कौन सा उर्स है? 786 का उर्स। और एक मुल्ले ने कुछ दिनों पहले रमजान में पता नहीं कौन सी तारीख को कहा कि ये आज का रोजा 786 मिनट का रोजा है। कितने मिनट का? ये भूत देखें यहूदियों का कैसा सवार हुआ है। कुरान करीम को किस तरह से ये तब्दील कर रहे हैं, कुरान करीम को गिनतियों में लिख रहे हैं। ये बताओ, ये इस्लाम है या कुफ्र है? ये इस्लाम नहीं, ये कुफ्र है। तुमने अपने किताब की इब्तिदा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं, तुमने 786 और वो भी बटा 92 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा गया। क्या? बटा 92। इलियास पादड़ी को कोई पूछे कि अगर तेरा इलियास कादरी जो नाम है, इस नाम का अगर सपोज नंबर 420 निकले तो तुझे कोई इलियास कादरी न कहे और कहे 420 जरा इधर आओ, तो तुझे तकलीफ होगी या तुझे खुशी होगी? बोलो बोलो, इसे तकलीफ होगी कि खुशी होगी? गम होगी, गम होगा या खुशी होगी? बोलो। तू मेरे नबी का नाम बिगाड़े, तू मेरे नबी के नाम की गिनती निकाल कर 92 कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नबी का नाम अल्लाह ने कुरान में लिख करके अपने नबी के नाम को नहीं बुलाया या मोहम्मद, उस नबी की ये शान और उस नबी के नाम की तू गिनती बनाकर तू फैजाने सुन्नत लिख रहा है या फैजाने कुफ्र बयान कर रहा है? ये नबी की तौहीद है या नबी की मोहब्बत है? हमको बतलाओ जरा, ईमान, इंसाफ करो। क्या इसकी तावील करेगा ये मीठे मीठे लोगों को, मीठे मीठे जिनकी जेबें भरते ना, मीठे 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 बड़ी जल्दी आ जाते हैं हाथों में, मीठे मीठे भाइयों को बेवकूफ बनाने वाले हैं। और हमारे ये दावत इस्लामी के अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए और इस मनहूस पादड़ी की इस खुराफात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद लिखता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इससे पूछो जो रविश पर बिदअतें ईजाद कर रहा है, क्या हमारे नबी ने इस तरह दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है या किसी सहाबी ने इस तरह का दरूद पढ़ा है? जो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया बरेलवियत से, इस तरह का दरूद हमारे नबी ने न पढ़ा है और न पढ़ने का हुक्म दिया है। बल्कि नबी के दीवाने सहाबा जब दरूद पढ़ने का हुक्म आया कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अपने नबी पर दरूद भी भेजो। तो सहाबे कराम ने, जाओ बुखारी की रिवायत है, नबी करीम से पूछा कि अल्लाह के नबी, सलाम पढ़ने का तरीका तो हमें रब ने बताया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उसका तरीका तो अल्लाह ने हमें बतलाया, आपने बतलाया कि नमाज में बैठकर सलाम पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी, अब दरूद का जो ढंग आया है, हुक्म आया है, इसका ढंग क्या है? तो पैगंबर इस्लाम ने क्या तालीम दी थी? ये बतलाया था कि पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या फला। अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद हमारे नबी ने बतलाया था। और ये दरूद मेडियन कराची है या मेडियन बरेली है? ये कौन सा दरूद है? फिर इस किताब के टाइटल पर तू फैजाने सुन्नत न लिख, तू फैजाने बिदात लिख या फैजाने तबीयत लिख।
یہ تیری طبیعتوں کا فیضان ہے، یہ نبی کی سنتوں کا فیضان۔ تیری تو روش تیری تو کتاب کا ٹائٹل بھی نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو ٹائٹل پہ صحابہ کرام نے کبھی جوتے کا نقش تو نہیں بنایا؟ کسی بھی صحابی کو تو بتلا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا نقشہ بنا کر اپنے گھروں کی زینت بنایا ہو۔ تو نبی سے کہ صحابہ سے بھی بڑھ کر کے بڑا بھاری محبتی بن گیا۔ تم کہاں ہو؟ نبی کے صحابہ کہاں اور تم کہاں؟ پدی کے شور میں سر سے پیر تک خرافات کے اندر ڈوبنے والے شکم پرور۔ اور دیکھیں جناب علی، اس طرح سے جناب علی امیر اہل سنت بنے ہوئے ہیں یہ۔ اور یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ، یہ مدینے کی طرف، کوفے کے لوگ اب مدینے کی طرف نسبتیں کرنے والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا نبی کا اور امام بنایا کوفہ اور بصرہ والوں کو۔ نبی کے امامت کا بھی انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے نبی کا کلمہ تو ہم ضرور پڑھتے ہیں، پر ہم مذہب کون سے ہیں؟ مدنی یا محمدی مذہب نہیں، بلکہ ہمارا مذہب کوفے اور بصرے سے آیا ہوا حنفی مذہب ہے۔ مذہب بھی محمد الرسول اللہ کا نہیں ان کا۔ انہوں نے کوفے اور بصرے کو والوں کو اپنا امام بنایا۔ یہ آئے ہیں اس کے کنارے کنارے مدینہ 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 لکھا ہوا ہے، کنارے کنارے۔ ہاں یہ اب دیکھیں، لوگوں کو میں شروع میں بتلایا ہر مسلمان کو مدینے سے محبت ہے۔ اب اس محبت کا جناب علی خوب ٹائٹل لگایا۔ ایک مولوی تھا، ایک سیٹ صاحب تھے، مارکیٹ جا رہے تھے کار خریدنے کے لیے۔ ایک مولوی صاحب ملے، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جا رہے ہیں کار خریدنے۔ کہنے لگے مطلب ماشاءاللہ کہہ لیں، انشاءاللہ کہہ لیں، انشاءاللہ کار خریدنے جا رہے ہیں، بڑی برکت ہے انشاءاللہ کی۔ کہنے لگے میاں جیب میں پیسے ہیں، شو روم میں گاڑی ہے، تو بھی انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جاگے ابھی آپ کے سامنے میں نکلوا کے لاتا ہوں۔ سیٹھ صاحب بڑے جوش و خروش سے جوتیاں چٹکھاتے ہوئے چلے اور جناب علی شو روم میں پہنچے اور انہوں نے گاڑی نکلوائی، فرسٹ کلاس کار، اور نکلوا کے باہر نکلوائی۔ اور پھر کیشیئر نے کہا جناب پیسے دیجئے، اتنے پیسے ہوئے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو بجائے پیسے نکلنے کے ہاتھ ہی جیب سے باہر نکل گیا، ہاتھ جو ہے جیب سے باہر۔ کہنے لگے ہیں کیا ہوا؟ پیسہ کسی نے صاف کر دیا۔ ہمارے یہاں کے ماشاءاللہ تبارک اللہ جناب علی، اگر آپ کا ہاتھ نہ، اگر آپ کے گھڑی پہ ہاتھ نہ صاف کر سکیں تو آپ کا ہاتھ ہی صاف کر جائیں وہ۔ ہاں آپ کی گھڑی اگر نہ اتار سکیں تو آپ کا ہاتھ ہی وہ صاف کر لیں گے، چاہے جائے ایک گھڑی کے لیے آپ کا ہاتھ ہمارے ملکوں کے لوگ صاف کر دیں گے۔ ایسے چھٹے ہوئے جناب علی جب قطرے کاٹ دیا۔ اب سیٹھ صاحب پیٹ پوچھو تو پسینے سے پسینے شرابور ذلیل ہوئے۔ کمپنی کے مالک نے خوب رسوا کیا، بڑے آئے سیٹھ بننے اور چلے آئے اور ذلیل ہو کر کے بیچارے منہ لٹکائے ہوئے شرم میں پانی لوٹے آ رہے تھے۔ مولوی سے راستے میں پھر ملاقات ہو گئی، مولوی کوئی تھا ویسے ہی۔ اس نے کہا سیٹھ صاحب تنہائی چلے آ رہے ہیں جوتیاں چٹکھاتے ہوئے، وہ کار کہاں گئی؟ کہیں گے مولوی صاحب اب کیا بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ سے ملے اور انشاءاللہ ہم شو روم گئے، انشاءاللہ ہم وہاں جب گئے تو انشاءاللہ ہم نے گاڑی نکلوائی، اور مولوی ٹھنک گیا کہ معاملہ ضرور کچھ ہے، یہ جو کثرت ہو رہی ہے انشاءاللہ کی معاملہ ضرور کہیں نہ کچھ پھنسا ہے۔ بہرحال سنتا رہا۔ انشاءاللہ ہم نے شو روم سے گاڑی نکلوائی، انشاءاللہ ہم نے چابی لی، انشاءاللہ کیشیئر کے پاس آئے، انشاءاللہ جب اس نے پیسے مانگے ہم نے انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہماری جیب ہی کٹ گئی۔ کہنے لگے سیٹھ صاحب اب انشاءاللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ ہاں اب تو گوری چٹا مار کے چلی گئی تمہارے گالوں میں، جیب تو تمہاری کٹ گئی، اب انشاءاللہ کیا کہو؟ الحمدللہ نہیں، پورا قرآن پڑھو، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب کہنا تھا جب ہی کہنا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کھسیا گئے، کچھ نہیں رہا تو اب کیا کہیں؟ تو ایسے ہی یہ بیچارے لوگ ہیں۔ اب جب بے نقاب ہوئے ہیں، جب نبی سے محبت کے دم بھرنے کا مفہوم لوگوں نے سمجھا ہے کہ نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک سنتوں کو لازم پکڑا جائے، تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ان کا تو سر سے پیر تک بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ تب انہوں نے اب مدینہ کچھ نہیں تو کم از کم رٹی لگا لیں۔ تب یہ مدینے کا خوب ڈھٹورا پیٹ کر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سے اب یہ جال ان جو ہے کبوتر بازوں نے پھینکے ہیں۔ تو میرے عزیز اس طرح سے میں نے بتایا کہ شروعات ہی بسم اللہ ہی غلط ہے
اس کی تو بسم اللہ ہی غلط ہے۔ اور سنیں، اسی طرح سے میرے عزیز اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے لیے ہمارے بھائی نے کیا کہتے ہیں ہماری توجہ اس کی طرف دلائی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور وقت کا بڑا ہی حساس نقطہ ہے۔ میں اور مزید باتیں اس کتاب کے تعلق سے میں نے کچھ نوٹ کیے تھے، کچھ صفحات، اور چلیں حضرت کی دستخط ذرا دیکھتے چلیں، سگے مدینہ، تاکہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ یہ دیکھیں حضرت لکھتے ہیں، یہ حضرت ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے، سگے مدینہ محمد الیاس قادری عفی عنہ پتنی سفر المظفر 1409 سگے مدینہ۔ تو یہ سگے مدینہ بھائی جان، یہ سگے مدینہ کیا ہے؟ یہ سگ مانے ہوتا ہے کتا، اور مدینے کا کتا، اور جہاں کتا ہو وہاں فرشتے ہاں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا انتظار فرما رہے تھے کہ وہی لے کر کے آئیں، اور جبریل دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب نبی کو دیر ہو گئی جبریل کے آنے میں، تو اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، دیکھا جبریل کھڑے ہیں، کہنے لگے جبریل اندر آؤ، تم باہر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے۔ اے دعوت اسلامی کے لوگوں، ارے وہ مدینے کا کتا ہو یا مکے کا، وہ بریلی کا کتا ہو یا کراچی کا، کتا کتا ہی ہوتا ہے، اور یہ جب تک تمہاری جماعت میں رہے گا یا اس جیسے کتے رہیں گے، یاد رکھو وہاں رحمت کے فرشتے، لیکن موت کے فرشتے ضرور آئیں گے۔ ہاں، کبھی یہ نہ سوچنا اس آدمی کی طرح، انہی کی طرح کوئی رہا، وہ کتے لے کے چلتا تھا۔ اس سے لوگوں نے کہا بھئی تو کتا لے کے کیوں چلتا ہے؟ فرشتے نہیں آتے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، مولوی صاحب کہہ رہے تھے جہاں کتے ہوتے ہیں فرشتے نہیں آتے، میں کتا اسی لیے لے کے چلتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ میرے پاس کبھی نہ آئے۔ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا، موت کا فرشتہ جب کتا رہے گا تو موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا، تو میں زندہ ہی رہوں گا ہمیشہ، اس لیے میں کتا لے کے چلوں۔ مولوی بھی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کبھی کتے کی شامت آ گئی اور کتے کا فرشتہ آ گیا مارنے والا، تب کیا کرو گے؟ ہاں، تو یہ جہاں رہیں گے وہ دعوت، چاہے وہ مدینے کے کتے ہوں یا مکے کے کتے ہوں، اب ایک کتا تو کتا ہی ہوتا ہے۔ اگر برتن میں چاٹ لے تو 7 دفعہ نبی نے اس کو دھلنے کا حکم دیا، 1 دفعہ مٹی سے دھلنے کا حکم دیا۔ تو ان کتوں کو اپنے برتنوں میں کھلاتے ہو، ان مشرکوں کو۔ یہ کتے ہیں، کون ہے یہ؟ کتے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے، اور کہیں وضو بنا کے جھاڑ پھونک دیں تو وہ کپڑے بھی نجس ہو جائیں۔ کتے تو کتے ہوتے نا، اور اللہ کے نبی نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا مدینے کے کتوں کو قتل کر دو۔ مدینے کے کتوں کو، ان کو کون قتل کرے گا؟ یہ بھی مدینے کی، یہ مدینہ پہنچیں گے، یہاں آئیں گے جب قتل ہوں گے یہ انشاءاللہ۔ یہ اپنے ملک میں تو کتے کتوں کے دوست ہوتے ہیں۔ ہاں، اور جناب علی اس نے کئی جگہ پہ اپنے آپ کو کتا ہی اپنے آپ کو سگے مدینہ ہی لکھا ہے، اور ایک جگہ لکھتا ہے حضرت یہ لکھتا ہے کہ الیاس پادڑی دعوت اسلامی کا امیر بنے ہوئے ہیں یہ۔ ہاں، اور اس طرح کے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، مزید تفصیلات میں اگلے درس میں لانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال موجود ہے ہمارے پاس چند اور صفحات ہیں جن کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، اور بالکل نچوڑ اس کو مختصر طور پہ لا کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور کس کس طرح امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان دجالوں، ان ایمان کے ڈاکوؤں اور لٹیروں، یہ کس شکل و صورت میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک چوکیدار آپ کو ملا ہے، نبی کی سنتوں کے دروازے کا میں ایک ادنا سا چوکیدار کی بھی میں ہمت نہیں کر سکتا، میں تو ایک ادنا سا بھی چوکیدار ہوں، ملا ہے، آپ کو جگاتا رہے گا انشاءاللہ، چاہے اس کے لیے
کچھ بھی ہونا پڑے انشاءاللہ میں دروازہ آپ کا پیٹتا رہوں گا، آپ کو جگاتا رہوں گا، بتلاتا رہوں گا، تاکہ یہ لٹیرے تمہیں جو ہے جو لے کے گندم کا دعویٰ کر کے تمہیں جو یا کنکر پتھر دے کے نہ جائیں، ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات